السلام علیکم۔ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہمارے درمیان ہے، ہم نے اس پر گفتگو کرنے، اس سے رجوع کرنے کی ایک صحیح جو ہے وہ شروع کی ہے، اور ہمارے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے، اور اس میں جو ہماری مدد کر رہے ہیں ہماری اس صحیح میں، ہم ان کے احسان مند ہیں اور ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں جسٹس کے اوپر جو آیات ہیں ان کا ذکر کیا تھا، اور ہم دہرا دینا چاہتے ہیں کہ یہ آیات اتنی کلیئر ہیں، اتنی واضح ہیں، اتنی صاف ہیں کہ اس پر مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چھوٹا ہو، بڑا ہو، پڑھا لکھا ہو، نہ پڑھا لکھا ہو، ان سب کی سمجھ میں یہ بات آ جائیں گی، یہ باتیں آ جائیں گی کہ اللہ جو ہے وہ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ کوئی اف اینڈ کوئی بٹ نہیں ہے، بالکل کلیئر آیات ہے، صاف صاف انصاف کا حکم ہے، چاہے وہ اپنی نفس کے اگینسٹ ہو، اپنے آپ کے اگینسٹ ہو، یا اپنے والدین کے، اپنے پیرنٹس کے اگینسٹ ہو، کسی کے بھی اگینسٹ ہو، انصاف کرنا ہے۔ اور کسی سے اگر عداوت ہے تو وہاں بھی انصاف کرنا ہے۔ یہ واضح حکم ہے قرآن کریم میں۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں حیات اور موت کے تذکرے پر، کہ پروردگار حیات اور موت کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ تو سورہ بقرہ میں سب سے پہلے حیات اور موت کا تذکرہ ہوا ہے، اور اس میں حیات اور موت کو ایگزسٹنس آف گاڈ کے ایک پروف کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ، کیفا کیسے، تکفرون تم انکار کرو گے، باللہ اللہ کا، وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے انکار کرو گے اللہ کا؟ تم مردہ تھے، تم کو زندگی دی، پھر تمہیں موت دیں گے، پھر تمہیں زندگی دیں گے، اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اس میں صاف صاف دو موت اور دو زندگیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلا پاسٹ ٹینس میں ہے، دوسرا پریزنٹ یا فیوچر ٹینس میں ہے۔ یعنی کہ ہماری جو برتھ ہے، اس سے پہلے کی جو کنڈیشن ہے، جو سٹیج ہے، وہ ڈیتھ کی ہے، اور اس کے بعد جو ہوگی وہ بھی ڈیتھ کی ہوگی۔ یعنی کہ جو ہماری جو پری برتھ ہم جس کنڈیشن میں تھے، جس سٹیج میں تھے، وہ سٹیج، وہ کنڈیشن کو قرآن کریم ڈیتھ کہہ رہا ہے، کہ تم مردہ تھے، تم کو زندگی دی، پھر تمہیں موت دیں گے۔ دیکھتے رہتے ہیں ہم، موت جو ہے وہ الٹیمیٹ ریالٹی ہے ڈیتھ کی۔ روز ہی سننے میں آتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، آج اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ جو سیکنڈ ڈیتھ ہے وہ یہ والی ڈیتھ ہے، کہ تم کو ہم موت دیں گے اور پھر تم کو زندہ کریں گے۔ یہ جو پھر حیات دی جائے گی، یعنی کہ پھر وہ اللہ سے لقاء کرنا ہے، اس کی طرف پلٹائے جانا ہے، اپنے ڈیڈز جو ہیں وہ ہمارے جو کیے ہیں اس کا حساب اور کتاب دینا ہے۔ تو یہ جو زندگی اور موت کا یہاں تذکرہ ہوا ہے، اس کو ایز اے پروف قرآن کریم نے پیش کیا ہے ایگزسٹنس آف گاڈ کے۔ اور اس کے بعد ریزن، سورہ ملک میں وجہ بتائی جا رہی ہے حیات اور موت کے خلق کرنے کی۔ سورہ ملک میں آغاز ہو رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کی قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ کون سا ملک؟ انڈیا یا پاکستان نہیں، امریکہ نہیں، یو کے نہیں، بلکہ کل کائنات، ہماری جو گیلیکسی ہے، یہ ملکی وے گیلیکسی ہے، یہ نہیں، جتنی بھی گیلیکسیز ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ سب اسی ذات کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، پوری پوری قدرت رکھتا ہے، مکمل قدرت۔ الذی خلق الموت والحیات، اس نے خلق کیا موت کو اور حیات کو، پھر ڈیتھ کو پہلے خلق کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ریزن بتایا جا رہا ہے
اس لیے کہ آزمائیں تمہیں کہ تم میں احسن و عمل کرنے والا کون ہے، خوبصورت عمل، بیوٹیفل ڈیڈز کرنے والا کون ہے. کمپیریٹیو اس کا صیغہ لگا ہوا ہے، یعنی کہ یہ زندگی جو ہے وہ ایک کمپٹیشن ہے کہ جو لوگ ہیں ان میں سے کون زیادہ خوبصورت عمل کرتا ہے. یہ خوبصورت عمل کیا ہے؟ یہ سوال اس لیے بھی لازمی ہے کیونکہ قرآن کریم میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. محسنین یعنی خوبصورت عمل کرنے والوں سے. احسان کا جو ہماری بول چال میں جو وہ ہے بہت بگاڑ دیا گیا ہے، احسان نہ کرو، احسان نہ جتاؤ وغیرہ وغیرہ. دراصل احسان کے مطلب ہے حسن عمل. محسنین حسن عمل کرنے والے. تو یہ حسن عمل کرنے والے کون ہیں؟ ایک بہت بڑی بات، ایک بہت ہی ڈیپ، ایک بہت ہی فلسفیکل اینگل سامنے آتا ہے کہ جہاں جہاں ایمان کی بات ہوئی ہے وہاں وہاں عمل صالح کی بات ہوئی ہے. یعنی کہ اگر آپ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، آپ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، تو عمل صالح اوبلیگیٹری ہے. عمل صالح تو آپ کو انجام دینا ہی ہے. ایمان کا عملی پہلو جو ہے وہ عمل صالح ہے. اور قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد بھی فرمایا گیا ہے کہ جس دن، قیامت کے دن کو بات کر کے، کہ اس دن جو ایمان نہ لایا ہو یا جو ہے ایمان لانے کے بعد جس نے عمل صالح نہ کیا ہو، اسے اس کے ایمان کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو ایمان کا جو عملی پہلو ہے وہ ہے عمل صالح. عمل صالح نہیں کرتے ایمان کا کچھ حاصل نہیں. اور اس کے بعد باری آتی ہے عمل احسن کی، یعنی نیک عمل میں بھی خوبصورتی پیدا کر دینا. اپنے نیک عمل کو بھی اپنے حسن سلوک سے خوبصورت بنا دینا. میرے والد کا جو ہے وہ ایصال ثواب ہو جائے گا، ان کی ایک بات پیش کرنا چاہوں گی. انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ کسی سائل نے آپ کے دروازے پر دستک دی اور آپ سے کھانا مانگا. آپ سے کہا کہ میں بھوکا ہوں. آپ نے اس کو جو گھر میں کھانا تھا اٹھایا اور اس کو دے دیا. یہ عمل صالح ہے، یقیناً آپ نے نیکی کی. لیکن اگر یہی کھانا آپ نے قاعدے سے اس کو پلیٹ میں سجا کر دے دیا، اسے کہا کہ تم بیٹھ کے کھانا کھا لو، تو یہ آپ نے اپنے عمل میں حسن پیدا کر دیا. یہ عمل احسن ہو گیا. تو اسلام عمل صالح کو اوبلیگیٹری بتاتا ہے اور عمل احسن کے لیے انکریج کرتا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں؟ قرآن کریم کی ایک آیت یہ بھی ہے کہ لوگوں سے خوبصورت بات کہو، لیکن ہم میں سے کتنوں کو یہ بات یاد رہتی ہے؟ ذرا سی بات بری لگتی ہے کسی کی تو گالیوں اور گفتاریوں پر آ جاتے ہیں. کون سا اسلام ہے یہ جو پریکٹس میں ہے؟ یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، ساری کانفلکٹس ختم ہو جائیں جب لوگ واقعی میں قرآن کریم سے رجوع کرنے لگیں. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے اور اپنے کلام سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے.